حسینیوں سن کے جانا، ویڈیو پلے کر دیا ہے تو تاجیہ بنانا حرام ہے یا جائز ہے؟ اس کا پورا خلاصہ آج اس ویڈیو میں ہو گیا ہے۔ آپ نے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، جمعے کا دن ہے، میں جانتا ہوں آپ کے پاس کافی کام ہوگا آج، لیکن 5 سے 7 منٹ نکال لینا بھائی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کس نے کتنا انعام رکھا ہے وہ ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا، اور کس لیے انعام رکھا تاجیہ کو لے کر کے۔ 5-7 منٹ کا ٹائم نکال کے سن لینا، بعد میں چاہیں آپ چلے جانا، کیونکہ یہ 5-7 منٹ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ ایک سچے حسینی۔ اب اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کریں۔ پہلے کچھ لوگ کچھ عمل کرتے تھے جو ناجائز و حرام تھا گھروں میں، ہم نے تنبیہ کی، تلقین کی کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہ کریں۔ چھوڑ تو دیا انہوں نے، لیکن جب جب وہ اوکیشن آتے ہیں تب تب پھر سے ان کی یاد آتی ہے۔ اب اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں۔ شروع کی بات ہے کہ محرم کے زمانے میں پنجے اٹھا کر کے ناچنے کی عادت اکثر لوگوں کو تھی، بہت سارے لوگ۔ ایک طرح سے اس میں عبادت کا تصور نہیں تھا لوگوں کو، بس یہ کہ انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، کیونکہ عبادت اس طرح سے روڈ اور گلیوں میں ناچ کر کے تو ہوتی نہیں۔ نہ وہ امام حسین کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے، نہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنے کا مسئلہ ہے۔ اگر اتنا ہی عبادت کا شوق ہوتا تو مسجدوں میں پنجے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ سب سے افضل جگہ یہ ہے، وہ انٹرٹینمنٹ کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے کہا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے، مولا حسین کے نام پر بے حرمتی ہو رہی ہے۔ جی اصل بات، پنجہ تو آج تک امام حسین کا ملا نہیں، پنجہ ملا نہیں۔ حضرت عباس علمبردار کے پنجے کٹے تھے یہ سنا ہے، روایات بھی، لیکن اس کی شبیہ، اس سے ملتی جلتی تصویر کچھ ملی نہیں۔ اب رہی بات تعزیہ کا مسئلہ، تعزیہ جو ہے اس کا مسئلہ مختلف بھی ہے، اتنا میں بتاؤں گا، کنفیوز نہیں ہونا۔ تعزیہ کو شرائط کے ساتھ اگر بٹھایا جائے تو جائز ہے، لیکن وہ شرائط پورے کرتے نہیں لوگ، اور ہم نے اگر اتنا ہی شوشہ کھول دیا تو بڑے بڑے دروازے لوگ کھول دیں گے۔ بات صرف اتنی تھی تعزیہ کی، امام حسین کا جو روزہ ہے اس روزے کی شکل کی کوئی چیز بنا کر کے آپ نے رکھ دیا، تو کسی بھی بزرگ کے روزے کی شکل بنا کر کے رکھنا مستحسن ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے ہم گنبد خضرا بناتے ہیں، خانہ کعبہ بناتے ہیں، ہوتا ہے گنبد خضرا جہاں ہوگا ہم تعظیم کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر ایسے معاملات ہوں کہ اس کو لے کر کے سڑکوں پہ ہم گھومیں گے، ناچیں گے، اور پھر اس پر چڑھاوے کریں گے، پھر اس کے ساتھ اپنے عقیدے جوڑ لیں گے، تو یہاں سے شیطان پھر گمراہ کرنا شروع کرتا ہے۔ خیر یہ بات الگ ہے، تعزیہ کا۔ رہی بات پنجے کا، پنجے کی جو لاجک ہے وہ نہیں سمجھ میں آئی، مجھے کوئی سمجھا دے۔ میں نے اس سے قبل بھی بہت پہلے ہی کہا تھا، میں خود اٹھاؤں گا۔ پنجے کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا نشان لے کر کے کوئی اٹھا کر گھومتا ہے، میں تو کہوں گا ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ اس سے بہتر ہے کہ مولا حسین کا قدم اٹھا کر کے گھومیں، کیونکہ ہمارے لیے ان کے قدم تک پہنچنا بھی بہت دور کی بات ہے۔ قدم اٹھا کر کے کوئی گھومتا ہوا نہیں دکھا مجھے، کوئی تلوار اٹھا کر کے دکھا۔ تو اس میں ہاتھ کی کیا خصوصیت ہے یہ تو مجھے لاجک اب تک نہیں معلوم، بہرحال ایک ٹاپک الگ ہے۔ اس کے اندر جو خرافات آ رہی تھیں، اس کے ساتھ عورتوں مردوں کا ساتھ ملنا، گانے باجے ڈھول تاشے اور طرح طرح کے اس میں خرافات لے کر کے اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا تھا۔ شروع کس لیے ہوا ہوگا معلوم نہیں، پہنچا کس کام کے لیے بہت دور چلا گیا۔ اب میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ تھی کہ چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا بہت خرافات ہو رہی ہے، ایک جگہ ہم نے کہا منع ہے، انہوں نے فوراً اس کو ختم کر دیا، نہیں کریں گے۔ ہاں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مولا حسین کے روزے کی شکل بناؤ، ہر گھر میں بنا کر کے رکھو، یاد کے لیے اچھا، اپنے بچوں کو دکھاؤ کہ یہ مولا حسین کا روزہ ہے۔ ہم جیسے گنبد خضرا رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، خانہ کعبہ رکھتے ہیں، امام حسین کا روزہ رکھنے میں کون سی دقت کی بات ہے؟ میں اتنا زیادہ مخالف نہیں ہوں اس چیزوں کا، رکھو آپ، پیتل کا بناتے بناؤ، تانبے کا بناتے بناؤ، سونے کا بناتے ہو بناؤ، اس میں حرج نہیں۔ ہم جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ خرافات و حرام کاریاں جس کو باہر سڑکوں پر کیا جاتا ہے، میں اس کا مخالف ہوں۔ جی خیر بات آئی، بند ہو گئی، لیکن ہوتا کیا تھا معلوم ہے؟ چند دنوں کے بعد دوسرا محرم آیا تو گھر والے کہتے ہیں کہ حضرت وہ تو بند ہیں لیکن بچے ویسے ہی ناچ رہے ہیں، ہاتھ ایسے لمبے کر کے خود پنجہ بن گئے ہیں اور ناچ رہے ہیں۔ تو میں اس چیز کو مثال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا کرتے تھے، حکم آیا ان کے قتل کا، قتل بھی ہوئے، بچھڑا بھی مار دیا گیا، لیکن زمانے تک ان کے دلوں سے بچھڑے کی محبت گئی نہیں تھی،
وہی ذکر آج کی آیت میں میں نے پڑھا ہے. اللہ فرماتا ہے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر یہ بچڑے کو ایسا لے کر کے بیٹھے رہے جبکہ ان کے سامنے کھلی ہوئی نشانیاں تھی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایسا لگتا ہے بچڑا پلا دیا گیا ہے، پی گئے ہیں بچڑے کو، اتنی محبت تھی. جبکہ روشن آیتیں اور دلیلیں دیکھی. تو خلاصہ یہ ہے میرے عزیزو، کہنے کا مطلب کہ بعض چیزیں گمراہیاں ایسی ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد بھی وہ کچوکے لگاتی رہتی ہیں. برے گناہ بھی ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ دماغ میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں. جی ان کاموں کو حتمی طور پر اپنے تصور میں بھی نہ آئے. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، من شر الشیطان الرجیم. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری مردود شیطان کی ان شرارتوں سے جو میرے دماغ میں ڈال رہا ہے. تو یہ اسی کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ پرانے راستے پر لے جانا چاہتا ہے، گمراہی کی طرف لانا چاہتا ہے. وہ خرابیاں جن کو تم چھوڑ کر کے آئے ہو یاد دلاتا ہے ایک بار اور چلا جاؤ. اس کے لیے کثرت سے یہ پڑھا کریں. جب جب ایسا وسوسہ آئے کہیں اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. تو ایک منٹ میری بات سن کے جانا. یہاں پر جو مفتی سلمان اظہری صاحب نے بتایا تھا ابھی کہ تعزیے کا جب ذکر آیا تھا تو تعزیے کو کس طریقے سے بٹھانا چاہیے. ابھی ہم نے آپ کو 2 دن پہلے یہ ویڈیو دکھایا تھا، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تعزیہ رکھا ہے اسٹیج پر، یعنی کہ یہ آقا امام حسین کے روزے کا نقشہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے. اس کو کوئی اگر ناجائز حرام ثابت کر دے تو میں 11 لاکھ روپے کا انعام دوں گا. ہم بھی کہتے ہیں کہ امام علی مقام کے روزے کا نقشہ بنا کر رکھ لیا، اگر اس کو کوئی حرام ثابت کر دے ہم کہہ رہے ہیں ہم 20 لاکھ روپے کا انعام دیں گے. جی ہاں، اگر اس کو کوئی حرام ثابت کر دے. لیکن جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے اتنا اونچا تعزیہ بنا لیا، آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. آپ دیکھیے ذرا کیا ہے اس میں. کہیں بھی آپ کو امام علی مقام کے روزے کا نقشہ نظر نہیں آگا. کیا ہے بھائی، ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ جنگل میں لے کے جا رہے ہیں، کھیت کے کھیت فصل کی فصل برباد کر دیتے ہیں. ذرا بھی دل پر احساس نہیں ہوتا؟ بہت سارے معاملات آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی گنڈا گردی ہوتی ہے اس موقع پر. کچھ لوگ کرتے ہیں جو کہ بالکل ناجائز و حرام ہے میرے عزیز. چھجلی کسی کی راستے میں آ گئی نا، چھجلی توڑ ڈالی. بڑی محنت سے آدمی مکان بناتا ہے، اتنا اونچا تعزیہ لے کر کے جاتے ہیں. اسلام سکھاتا ہمیں یہ کہ ہمیں کسی کا دل دکھانا، اس کا دل دکھا دیا. امام علی مقام کیا راضی ہوں گے ان باتوں سے؟ مجھے بتائیے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، شراب پی پی کر لوگ ڈانس کر رہے ہیں محرم کے مہینے میں، مقدس مہینے میں. اس میں مطلب تعزیے کو نکال رہے ہیں، دھمک کے ساتھ میں قوالی بجا رہے ہیں اور ڈانس کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ حسینیت ہے میرے عزیز، یہ حسینیت ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کیا حسینیت ہے. دیکھو ہم بھی چاہتے ہیں الحمدللہ جو جائز طریقے سے صحیح کام ہے وہ ہونے چاہیے. ڈھول تاشے کہتے ہیں کہ ڈنکا امام حسین کا بجے گا. ابے بھیا ڈنکا امام حسین کا بجے گا تو ڈنکا ڈھول بجانے سے تھوڑی بجے گا. ڈنکے کا مطلب یہ ہے امام حسین کا ذکر الحمدللہ عام ہوگا، ان کا ذکر ہمیشہ رہے گا. اسی کو ڈنکا کہتے ہیں. امام حسین کے نام سے الحمدللہ ہم جتنے بھی جائز کام ہیں وہ کریں گے. اس کو کہتے ہیں کہ امام حسین کا ڈنکا. آج بھی ان کے نام لینے والے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں مسلمان ہیں. تو یہ امام حسین کا ڈنکا بج رہا ہے. ڈھول بجانے کا نام نہیں کہ ڈھول بجائیں گے تو امام حسین کا. ارے بھیا ڈھول تو یزیدیوں نے بجائے تھے. اب سمجھ کیوں نہ رہے میرے عزیزوں؟ کیوں نہیں سمجھ پا رہے میرے بھائیوں؟ خرافاتوں سے نکل کر کے باہر آئیے. جو جائز کام ہے محرم کے اس مقدس مہینے میں وہ کام کیجئے. قرآن خوانی کرائیے، ذکر حسین اپنے گھر میں کرائیے. اپنے بچوں کو واقعہ کربلا بتائیے کہ امام حسین کو کیسے کس طریقے سے کیا معاملہ پیش آیا تھا کربلا کے میدان میں. اگر کوئی ڈھول تاشے کو روک رہا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کم عقل، وہ کہتے ہیں کہ یہ یزیدی ہیں. اللہ میری توبہ ہے، استغفر اللہ. ارے بھائی پڑھو تو سی کربلا کو، کربلا کا واقعہ تو پڑھو کم سے کم. ڈھول تاشے کس نے بجائے تھے؟ خوش کون ہوا تھا؟ یزیدیوں نے بجائے تھے. کہہ رہا ہوں کہ ڈنکا امام حسین کا بستہ، ان کی جیت ہوئی تھی. الحمدللہ وہ جیتے ہیں، تبھی تو اسلام آج پھیلا ہوا ہے، وہ زندہ ہے الحمدللہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈھول تاشے بجا کر کے ناچتے گاتے جاؤ گے. سوچو ذرا، کیونکہ وہاں پر یزیدیوں نے اسلام کا ڈنکا اگر بجانا تو اسلام کا ڈنکا ایسا نہیں بجے گا. نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، اسلام کا ڈنکا بجے گا. امام حسین کا ڈنکا بجانا ہے تو ایسا نہیں بجے گا. امام حسین کا ڈنکا ان کا ذکر کرنا ہوگا، ان کے نام سے غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال رکھنا ہوگا. امام حسین کے نام سے الحمدللہ سبیل کرو، پیاسوں کو پانی پلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تب ان کے نام کا ڈنکا بجے گا. مطلب یہ ڈنکے کا کہ ان کا عام ذکر ان کا عام کرتے رہو تو امام حسین کا ڈنکا بجے گا، ڈھول تاشے بجانے سے نہیں. سوچو ذرا یار، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ مجھے، نمازیں کتنی پڑھ رہے ہیں وہ حسینی آخری وقت میں میرے امام نے سجدہ نہیں چھوڑا. سوچے ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہو. محرم کا مہینہ آتا تو یا حسین کرتے ہو. اتنے سچے حسینی بن کے دکھاتے ہیں کچھ لوگ، اور وہ سال میں شاید ایک بار نماز پڑھتے ہوں گے عید کی، وہ بھی نہیں پڑھتے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں نمازوں کا پتہ نہیں، جمعہ جا رہے ہیں باقی ختم خلاص. کیا یہ ہم سچے حسینی ہونے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں؟ کیا ہم سچے حسینی ہیں؟ امام حسین کے نام پر جو کام ہمیں آج کرنا چاہیے تھا وہ کام
95% मुसलमान नहीं कर रहे हैं। सोचे जरा कैसे मुसलमान बन गए ये। अल्लाह हमें और आपको नेक हिदायत अता फरमाए। मेरे अजीज, आज 3 मुहर्रम है, चांद की 3 तारीख है और 19 जून है। मेरे अजीज, मैं 2-3 शेर इमाम अली मकाम की शान में पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिएगा। तो भाई कोई 11 लाख का, कोई 20 लाख का इनाम अगर दे रहा है और वो जायज चीज को दे रहा है तो वो सही है। अगर मुहर्रम के महीने में कोई इन चीजों को साबित कर दे जो नाजायज काम हो रहे हैं, तो मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ 20 लाख रुपए हमसे ले जाए वो आकर। जितनी भी ये नाजायज काम हो रहे हैं, ढोल ताशे गाने बाजे नाचते हुए जा रहे हैं, इनको कोई इमाम अली मकाम के नाम से जायज साबित कर दे तो 20 लाख रुपए मैं उसको दूंगा। बिल्कुल ऑन कैमरा मैं कह रहा हूं मेरे अजीज, समझने की कोशिश करो। अल्लाह आपको और हमें हिदायत नसीब फरमाए और सही सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। यानी रमजान के महीने के बाद में सबसे अफजल रोजे जो है वो इस मुहर्रम के महीने के मेरे अजीज, और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज जो है वो रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है। सुभान अल्लाह। कलाम सुन ले, 2-3 शेर पढ़े, ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो घर में खुशहाली चाहते हो, माँ बाप की इज्जत कर लो। घर में बरकतें चाहते हो, किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न अखलाक अच्छा करो, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, नमाजों की पाबंदी करो, इंशाल्लाह ज़िंदगी में बाहर आएंगी। बात लंबी हो गई, खैर अपना मशवरा कमेंट में ज़रूर पेश कर देना और प्यारा सा लाइक कर देना। लाइक से हमें पता लगता है कि कितने लोग हमारी बातों से मुत्तफिक हैं। आइए कलाम शुरू करते हैं। अफजल है कुल जहां में, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। शेर खुदा के शेर शबीर देखिए, शेर खुदा के शेर शबीर देखिए, कैसी चला रहे हैं वो शमशीर देखिए, कैसी चला रहे हैं वो शमशीर देखिए, हैदर का है निशाना, हैदर का है निशाना, निशाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। होश उड़ गए हैं देख के सारे जहान के, होश उड़ गए हैं देख के सारे जहान के, आंसू निकल पड़े हैं कभी आसमान के, आंसू निकल पड़े हैं कभी आसमान के, अकबर को घोड़े पर जो, अकबर को घोड़े पर वो चढ़ाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। दौलत पे मरने वाले यजीदों को क्या खबर, दौलत पे मरने वाले यजीदों को क्या खबर, शबीर करबला में अगर मार दे ठोकर, दौलत पे मरने वाले यजीदों को क्या खबर, शबीर करबला में अगर मार दे ठोकर, शबीर करबला में अगर मार दे ठोकर, हो सारे करबला में, हो सारे करबला में खजाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना
حسین کا آخری شریف زینب بھی ساتھ میں ہے سکینہ بھی ساتھ میں زینب بھی ساتھ میں ہے سکینہ بھی ساتھ میں چرچے ہیں جن کی ذات کے کل کائنات میں زینب بھی ساتھ میں ہے سکینہ بھی ساتھ میں چرچے ہیں جن کے چرچے جن کی ذات کے کل کائنات میں چرچے ہیں جن کی ذات کے کل کائنات میں کرب و بلا میں سب ہے کرب و بلا میں سب ہے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا تو بتائیے مجھے جتنی باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں تعزیے سے ریلیٹڈ حرام کاری جو ہو رہی ہے ان سے ریلیٹڈ کہ ہم نے غلط بتایا میرے عزیز اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں محرم کے مہینے میں جو جائز کام ہے وہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم اپنا مشورہ کمنٹ میں ضرور پیش کرنا اور اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ